ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناسک حج کے سلسلے میں جو ہمارے 8 ایپیسوڈ آپ تک پہنچے ہیں، اس کے بعد میں جو آپ کے سوالات آئے ہیں اس کا ہم نے اہتمام کیا ہے کہ حجت الاسلام مولانا محمد ذکی حسن صاحب قبلہ سے جوابات حاصل کریں، تاکہ جو مومنین اکرام حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں یا آئندہ بھی جانے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو بقیہ سوالات جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 40 سوالات تقریباً لیے ہیں، اس کے بعد میں جو بقیہ سوالات ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب اس پر عمل کریں گے تو آپ کا حج آسان ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ جب آپ وہاں تشریف لے جائیں تو تمام اراکین چینل ون، تمام ٹرسٹیز، تمام علماء جو یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے مراجع کرام، اور خصوصاً حجت الاسلام مولانا محمد ذکی صاحب قبلہ اور ہمارے برادر عرفان کریم صاحب کے لیے دعا گو ہوں گے کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ہم سوالات کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں، اگر اجازت ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر منی میں مجبوری کے سبب نہ رک سکا، جیسے بیماری یا خطرہ، تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اوقات بہت سارے افراد کے لیے منی میں قیام کرنا ممکن نہیں ہوتا، جیسا آپ نے کہا کہ بیماری یا کبھی کبھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جان کا یا مال کا، ایسے موقع پر ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ منی سے دور کسی اور جگہ جا کر قیام پذیر ہوں۔ اگر ممکن ہو تو مکہ معظمہ آ جائیں، لیکن ان کو ہر ایک شب کے لیے ایک بکرا بطور کفارہ دینا ہوگا۔ رمی میں پہلے سب سے بڑا، پھر درمیانی، پھر سب سے چھوٹا شیطان ہے، اگر ترتیب بدل جائے تو کیا حکم ہے؟ اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ واپس دوبارہ جانا ہوگا، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب آپ نے بیان کی، اسی ترتیب کے ساتھ ان شیطانوں کو پتھر مار کے واپس آنا ہوگا۔ شکریہ۔ اگر بیماری کے سبب رمی جمارہ نہ کر سکے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر انسان کسی کو نائب بنائے تو یہاں پر یہ توجہ رہے کہ اس میں شرط ہے کہ اگر نائب کسی کو بنا رہا ہے اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس جگہ پر جہاں پتھر مارے جا رہے ہیں وہاں پر حاضر ہو سکے، یعنی بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی وہاں پر حاضر رہے۔ البتہ اس کا یہ نائب اس کی طرف سے پتھر مارے گا، لیکن اگر بالکل اس کے لیے وہاں پر حاضر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تب اجازت ہے کہ وہ اپنے نائب کو بھیج کر پتھر کے لیے اس سے کہے کہ وہاں پہ پتھر مارے۔ اگر حالت احرام میں کئی بار سائے میں رکا ہو تو کیا حکم ہے؟ احتیاطاً ایک احرام میں ایک کفارہ ہے، لیکن احتیاط اس میں اور قرار دی گئی ہے کہ ایک دن کے لیے ایک کفارہ قرار دیا جائے، اور اس کا کفارہ ایک گوسفند ہے۔ شکریہ آغا۔ خاتون نامحرم سے چھپانے کے لیے کیا چہرے پر کپڑا ڈال سکتی ہے؟ یہ قابل غور مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے موجود انسان سے خود کے چہرے کو خاتون چھپانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے چھپانے کی اجازت، کسی اور کپڑے سے چھپانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑا جس کو اس نے سر پہ قرار دیا ہے، جس کو آپ اسکارف کہہ سکتی ہیں، وہ کپڑا کہ جس سے سر ڈھانک رہی ہے، اسی کپڑے کو تھوڑا آگے کی طرف کھینچ لے، اور اجازت ہے کہ ناک تک اسے قرار دے، اور بھی اجازت ہے کہ اگر پھر بھی نہ اطمینان ہو پا رہا ہو تو پھر اس کو ٹھڈی تک، گلے تک چھپا سکتی ہے، لیکن اس دوران وہ اپنے ہاتھ کو اس کپڑے کے اور اپنے چہرے کے درمیان قرار دے گی، تاکہ وہ کپڑا اس کے چہرے کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ اگر محرم کسی ارادے کے بغیر سر یا داڑھی میں ہاتھ پھیرے جس سے بال ٹوٹ جائیں تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی، اس کو کفارہ دینا ہے، اور ایک مٹھی اس کو گندم یا طعام کو صدقے کے طور پر دینا ہوگا۔ اگر محرم سے دوران وضو بال ٹوٹ جائیں داڑھی وغیرہ سے تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی، اگر وضو کی بنا پر یہ بال ٹوٹا ہے، یعنی مثلاً پانی ڈال رہا تھا اور چہرے کے داڑھی کا بال اس کا گر گیا، اس بنا پر ٹوٹ گیا، تو اس کو کوئی کفارہ نہیں دینا ہے۔ یا مسا کر رہا ہے سر کا بال، جی، اس دوران اگر یہ بال ٹوٹا ہے تو اس کو کفارہ نہیں دینا دینا ہے۔ اگر طواف کے لیے مجبوری کے سبب وضو نہ کر سکتا ہو اور تیمم بھی ممکن نہ ہو تو طواف کا کیا حکم ہے؟ طواف کے لیے طہارت کی شرط ہے، اور اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کے لیے بھی طہارت کی شرط ہے۔ طواف کو نماز کا رتبہ دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے،
ایسے موقع پر اس کی ذمہ داری ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے. لیکن بسا اوقات تیمم کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا. مثلا اس کے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ تیمم کر سکے, یا کوئی اور ایسی مجبوری کہ جس کی بنا پہ تیمم نہ کر سکے. اسے اتنی دیر انتظار کرنا ہے کہ وہ شے مہیا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے تیمم کر سکے. اور اگر وہ مایوس ہو جائے کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ جس کے ذریعے سے تیمم کر سکے, تو پھر اس کو دو کام کرنا ہے. ایک, اسی عالم میں کہ جس عالم سے ابھی طہارت نہیں ہے, اسی عالم میں وہ خود اپنا طواف کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو نائب بنائے کہ جو طہارت کے ساتھ اس کی طرف سے اس کی نیابت میں یہ طواف کو مکمل کرے. یہ تو طواف کا حکم ہے. لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے نماز کا. نماز میں تو طہارت کی ضرورت ہے, یعنی اس کے بغیر تو نماز شروع بھی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر وہ تیمم کے لیے رک سکتا ہے وہی صورتحال, تو اس کو نماز کے لیے انتظار کرنا ہوگا کہ تیمم کر سکے پھر نماز پڑھے. اور اگر اس کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے تو اس کو صرف نائب بنانا ہے, وہ نائب اس کی طرف سے نماز پڑھے گا. شکریہ آغا. اگر کسی خاتون کی نجاست عمرہ تمتع میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اب بالکل پوری طرح سے مایوس ہے کہ وہ عمرہ تمتع نہیں کر سکتی ہے, تو اس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حج کو حج افراد میں بدلے. لیکن یہاں پر اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر احرام پہن چکی ہے اور مکہ معظمہ آ چکی ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتی ہے کہ اپنے دو کاموں کو, یعنی خانہ کعبہ کا طواف اور نماز, اس کے لیے خود کو روک لے. بقیہ چیزیں چونکہ سعی کے دوران طہارت کی شرط نہیں, اور وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں پر طہارت کے ساتھ حاضر ہونا ضروری نہیں ہے, سعی کر لے اور اس کے بعد تقصیر کے ذریعے سے خود کو احرام سے آزاد کر لے. اور حج مکمل ہونے کے بعد پھر وہ جب موقع پہ مکہ معظمہ آئے منا سے واپس, تو پھر پہلے اپنے طواف اور نماز طواف کو, اور اس کے بعد پھر وہ 5 کام کہ جو حج تمتع کا حصہ ہے ان کو انجام دے گی. شکریہ آغا. اگر کسی خاتون کے وہاں عمرہ تمتع میں طواف کے بعد نماز سے پہلے نجاست شروع ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس خاتون کو چوتھے چکر سے پہلے, یعنی 4 چکر ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے, اس کی نجاست شروع ہو گئی, تو پھر اس کو فوراً خانہ کعبہ سے باہر آنے کے بعد انتظار کرنا ہے. جب بھی 2 دن 4 دن 6 دن جب بھی اس کا یہ طہارت کا مرحلہ آ جائے تو پھر خانہ کعبہ میں آ کر اس کو شروع سے طواف کرنا ہے. لیکن اگر یہی طواف طہارت کے بغیر جس کو اس نے انجام دیا ہے وہ اس کے لیے بالکل مطمئن ہے کہ اب یہ حج کا وقت آنے تک وہ پاک نہیں ہو پائے گی, اور اب اس کو اسی طرح سے میدان عرفات کی طرف نکل پڑنا ہے, تو پھر اس صورت میں اس کو اپنی سعی اور تقصیر کو انجام دے لینا ہے اور انتظار کرنا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں دوبارہ وہ منا سے واپس آئے گی تو اپنے عمل کو انجام دیتے ہوئے اپنے طواف کو مکمل کرے گی اور نماز پڑھے گی. اگر کسی خاتون کی کہ وہاں عمرہ تمتع میں طواف کے دوران نجاست شروع ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو بھی فوراً خانہ کعبہ سے واپس باہر نکل آنا ہے, اور یہ اس کی ایک نماز اس کے ذمے میں باقی رہ جائے گی. اگر وہ حج تمتع سے پہلے اس کو موقع مل جائے طہارت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ لے گی, ورنہ پھر منا سے واپس آنے کے بعد اس کو یہ نماز پڑھنی ہے. اگر کسی شخص کا مستحب طواف کے بیچ میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات ہم سب کو اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی مستحبی طواف ہیں ان میں طہارت کی شرط نہیں ہے. طہارت ہے تو ثواب زیادہ ہے, بہتر ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے طہارت نہیں ہے, یعنی طہارت انسان نہیں اختیار کر پا رہا, تب بھی یہ طواف کرے گا. لیکن اس طواف کے فوراً بعد نماز ضروری ہے. اس نماز میں طہارت کی شرط ہے, اس کو جا کے وضو کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس عمل طہارت سے آغا میں معذرت چاہتا ہوں, اس طہارت سے آپ اگر خدا نخواستہ وہ مجنب ہے تو پھر مکہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حدث اکبر اس کا, یعنی وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اگر حدث اصغر وغیرہ ہے کہ جس کی بنا پہ وضو واجب ہوتا ہے تو یہ انسان خانہ کعبہ میں اندر آ سکتا ہے, اندر بیٹھ کے مثلا قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے بغیر حروف کو چھوئے ہوئے, یا اندر وہاں بیٹھ کے یہ انسان کے جو وضو نہیں کیے ہوئے طواف کر سکتا ہے. لیکن جب نماز پڑھنے کا موقع آئے گا تو اب اس کو وضو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی نماز پڑھنی ہے.
ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ مستحب طواف اس نے کر لیا بغیر طہارت کے، تو نماز جو ہے اس کا جز ہے، اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ نماز اس کا حصہ ہے، اس کو انجام دے گا، لیکن یہ مستحب بھی نماز ہے. اگر وہ نہیں بھی انجام دے رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی. اگر کسی شخص کا یورین مسلسل آ رہا ہو، وہ طواف کیسے کرے گا اور نماز طواف کیسے بجا لائے گا؟ اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ طہارت کے ساتھ اپنے اس واجب عمل کو یا واجب نماز کو شروع کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا نائب بھی کسی کو قرار دے گا، یعنی اس کو بھی انجام دینا ہے اور کسی کو نائب بھی بنانا ہے. لیکن اس بات کا اسے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے خانہ کعبہ کی نجاست کا وہ سبب نہ بنے. یعنی وہ اپنی اس نجاست کو اس طرح سے روکے گا کہ وہ اس کے بدن سے کسی اور جگہ تک نہ پہنچنے پائے کہ نتیجے میں خانہ کعبہ کی نجاست کا مسئلہ آ جائے. اگر وہ اس طرح سے طہارت یعنی اپنے بدن تک نجاست کو روک سکتا ہے تو پھر طہارت کے ساتھ نماز کو یا طواف کو شروع کرے گا، واجب اگر ہے تو، اور پھر کسی کو نائب بھی بنائے گا کہ جو اس کی طرف سے طواف بھی کرے، اور پھر دوبارہ طہارت کرنے کے بعد اس نے نماز شروع کی ہے، اور اس نماز کے دوران ظاہر ہے کہ اب چونکہ مسلسل والا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے بھی کسی کو نائب بنا کر اس سے بھی کہے گا کہ نماز میری طرف سے پڑھو. شکریہ آغا. اگر طواف کے دوران مجمع کی وجہ سے انگوٹھا زخمی ہو جائے اور خون آ رہا ہو یا ساکس نجس ہو جائے تو کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ اچھی بات اور اچھا سوال ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت درپیش ہوتا ہے. اور جس طرح سے نماز میں ہمارے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ ایک انگلی کے آخری سرے کے برابر، اگر جس کو درہم بغلی بھی کہتے ہیں، اگر اس کے برابر خون لگا ہے تو لباس ہمارا نجس نہیں شمار ہوتا اور اس حالت میں نماز ہو سکتی ہے. یہ طواف میں نہیں ہے. اچھا، یہ طواف میں نہیں ہے. اگر دوران طواف ذرا سا بھی خون ہمارے کسی کپڑے میں لگا ہوا ہے یا کسی خاتون کے ساکس میں لگ گیا ہے یا انگوٹھے سے خون نکلنا شروع ہوا تو فوراً طواف کو روکنا ہے، اور پھر اس خون کو روکنا پڑے گا. اگر ہمارے لیے بالکل روکنا ممکن ہی نہ ہو، اس طرح سے خون بہ رہا ہے کہ اب وہ رک ہی نہیں رہا ہے، حتیٰ دوا کے ذریعے بھی نہیں رک پا رہا ہے، تب پھر اس مجبوری کی حالت میں اپنے طواف کو انجام دے گا. لیکن کپڑے کی اجازت نہیں ہے. اگر کپڑے میں ذرا بھی یا ساکس میں ذرا بھی خون لگ گیا ہے تو اس حالت میں طواف کی اجازت نہیں ہے. شکریہ آغا. اگر نجاست بھول جائے اور طواف اور نماز کے بعد یاد آئے تو کیا حکم ہے؟ اس انسان کو اس کا طواف صحیح ہے، لیکن احتیاطاً اس کو دوبارہ طواف انجام دے لینا چاہیے. شکریہ آغا. اگر کوئی شخص ابھی کچھ دنوں سے مکہ میں آ کر رہنے لگا ہو تو اسے کون سا حج بجا لانا ہے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے افراد نوکری کرنے یا جاب سے متعلق مکہ معظمہ یا اطراف مکہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے ہیں. وہ لوگ کہ جو پہلا حکم تو یہی ہے کہ جو لوگ مکہ معظمہ میں یا 80 کلومیٹر کے اندر رہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ حج قران یا حج افراد کریں. لیکن یہ انسان نہیں، یہ انسان جو باہر سے آ کے ابھی رکا ہے، اس کو 2 سال تک اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حج قران یا حج افراد کرے، سوائے کہ مجبور ہو جائے. نارمل کنڈیشن میں اس کو حج تمتع کرنا ہے. اس حج تمتع کو اسے 2 سال تک بجا لانا ہے. جب ابھی اور رک جائے اور تیسرا سال بھی آ جائے، تیسرا حج آ جائے، تو اس تیسرے سال کے حج کے موقع پر وہ حج قران یا حج افراد انجام دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. مکہ میں رہنے والوں کو کس میقات سے احرام پہننا ہے؟ سوال کا جواب وضاحت طلب ہے. میں اس کو واضح کر دوں کہ وہ افراد کے جو مکہ معظمہ میں یا 80 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں انہیں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں احرام پہننا ہے اور حج قران یا حج افراد کو وہیں سے شروع کرنا ہے. اس لیے کہ ان کو عمرہ تمتع نہیں کرنا ہے، عمرہ افراد کرنا ہے جو بعد میں کرنا ہے. تو ان کے لیے میقات خود مکہ معظمہ ہے، اور مکہ معظمہ میں بھی بہتر ہے کہ خانہ کعبہ میں انسان کو اپنے احرام کو وہاں سے شروع کرنا ہے. لیکن وہ افراد کہ جو ابھی مکہ معظمہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں اور وہ 80 کلومیٹر کے اندر کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ دور کے رہنے والے، یہی حکم پہلے والے مسئلے میں بھی تھا کہ یہ 80 کلومیٹر سے باہر کے رہنے والے تھے اور ابھی آ کر قیام پذیر ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ خاص مسئلہ ہے اور ان برادران کو توجہ دینا ہے.
ان کے لیے میقات مکہ معظمہ 2 سال تک نہیں ہے. ہو سکتی. ان کو واپس اسی میقات میں جانا ہوگا کہ جس جگہ ان کے شہر سے آنے والے احرام باندھتے ہیں. جی یعنی ان کے شہر کے رہنے والوں کے لیے جو جگہ میقات ہے ان کو مکے سے وہاں جانا ہے اور وہاں سے پھر احرام پہن کر مکہ معظمہ آنا ہوگا 3 سال تک. اور تیسرے حج میں پھر انشاءاللہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ حج قران یا حج افراد انجام دیں. شکریہ آغا. اگر کسی شخص نے کئی عمرہ کیے ہوں اور آخری عمر میں طواف نساء کر لیا ہو تو کیا یہ کافی ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہی تصور ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا گیا. ہم لوگوں نے مثلا 7 طواف کیے 7 عمرے کیے اور آخری عمرے میں ہم نے عمرے مفردہ میں ہم نے طواف نساء کر لیا، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں. اگر 7 عمرے کیے ہیں تو 7 طواف نساء اور نماز طواف نساء واجب ہے. ایک کر لیا ہے، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ وہ آخری کر لیا تو سب برابر ہو گیا، وہ ایک کر لیا تو 6 باقی ہے. ابھی ما فی الذمہ ان کے اوپر 6 طواف نساء اور 6 نماز طواف نساء واجب ہے، ان کو اس کو بجا لانا ہے. کیا خاتون عدت وفات میں حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے؟ جی، اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے حج کا زمانہ آ چکا ہے تو اس کے لیے اس دوران حج پہ جانا ہے اور اس کو اس عدت کے مطابق رہنا ہے، وہاں پہ حج انجام دینا ہے. اسی طرح سے اگر کسی خاتون کا شوہر مکے میں دوران حج انتقال کر جائے تب بھی یہی صورتحال ہے، اس کو اپنے حج کو جاری رکھنا ہے. شکریہ آغا. کیا نیابتی عمرہ یا نیابتی حج میں طواف نساء کو ترک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کسی بھی صورت میں انسان اگر عمرہ انجام دے رہا ہے عمرہ مفردہ تو پھر اس انسان کو طواف نساء اور نماز طواف نساء کو بجا لانا ہے. شکریہ. کیا نابالغ بالکل چھوٹے بچے کو بھی طواف نساء کرنا ہوگا؟ جی، وہ بچہ کہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، وہ بچہ جو ماں کی آغوش میں بھی اگر ہے، اس کی طرف سے بھی اس پر بھی طواف نساء واجب ہے. اچھا، اس پہ طواف نساء یعنی وہ تو نیابت میں کوئی کرے گا اس کی، تو پھر وہ نماز بھی جو نیابت میں ہی پڑھے گا؟ وہ طواف دیکھیے، سوال البتہ آگے آ رہا ہے لیکن میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ اس طواف کی صورتحال یہ ہے کہ اس طواف کو ماں یا باپ اپنے ساتھ کرائیں گے. یعنی یہ ماں کی یا باپ کی آغوش میں ہوگا اور ان کو بھی یہ طواف کرانا ہے. لیکن نماز کا جب موقع آئے گا تو نماز یہ بچہ تو اب نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس بچے کی نیابت میں اس کے ولی کو یا اس کے ہمراہی کو اس کی نیابت میں یہ نماز پڑھنی ہوگی. شکریہ آغا. خواتین کو طواف نساء کی کیا نیت کرنی ہوگی؟ کیا اس کا نام بدل جائے گا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہے یہ اس عمل کا نام ہے. اس عمل کا نام یہی ہے. اب وہ چاہے بچہ انجام دے، چاہے بڑا انجام دے، چاہے خاتون انجام دے، کوئی بھی انجام دے، اس عمل کا نام طواف نساء ہی رہے گا. خود اس کا نام طواف نساء ہے. جی شکریہ آغا. اگر کسی شخص کا طواف نساء چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی ذمہ داری تو اس کی یہی ہے کہ وہ خود جا کر طواف نساء بجا لائے. لیکن اگر وہ مکہ معظمہ میں ہے تب تو یہ اس کے لیے ممکن ہے، وہ جائے اپنے طواف نساء کو بجا لائے. حتیٰ اگر یہ مکہ معظمہ سے باہر نکل گیا ہے اور اس کے لیے واپس آنے کی گنجائش ہے، کوئی قانونی اڑچن نہ ہو یا کوئی اور مشکل نہ ہو، اگر اس کے لیے مکہ معظمہ آنے کی گنجائش ہے تو پھر اس کو مکہ معظمہ آنا ہوگا اور آنے کے بعد اس طواف نساء کو نماز کو بجا لانا ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکتا، اتنی دور جا چکا ہے کہ نہیں آ سکتا یا کوئی اور رکاوٹ ہے جس کی بنا پہ نہیں آ سکتا، تو پھر اس کو نائب بنانا ہوگا اور وہ نائب اس کی طرف سے جا کے طواف نساء اور نماز طواف نساء کو بجا لائے گا. شکریہ آغا. اگر نیابتی حج میں کفارہ واجب ہو جائے، جیسے ایک بکرا قربان کرنا پڑ جائے، تو اس کی رقم کون دے گا؟ وہ انسان کے جو حج پر گیا ہے، جو نائب بنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفارہ دے. وہ اس رقم کو اس سے نہیں لے سکتا کہ جس کا حج بجا لانے آیا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ یہ انسان خود سے دے دے، لیکن اس کو مطالبے کا حق نہیں ہے. نائب نے کمی کی ہے، نائب نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کفارہ واجب ہوا ہے، تو اس نائب کو وہ کفارہ دینا ہے. شکریہ آغا. کیا حج یا عمرہ کی نیابت میں سیم جنڈر کا ہونا ضروری ہے یا کوئی بھی انجام دے سکتا ہے؟ احرام بھی پہننے میں اپنے حکم کے حساب سے پہننا ہے یا اس کے حساب سے جس کی نیابت میں انجام دے رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان نے کسی کی نیابت کی ہے
تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیابت جس کو دی جا رہی ہے وہ دوسرے جینڈر کا ہے. مثلا نائب جس کا بن رہا ہے وہ خود مرد ہے اور وہ جو نائب بنا ہے وہ انسان خاتون کی شکل میں ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے, مرد کی نیابت خاتون کر سکتی ہے, خاتون کی نیابت مرد کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر وہ سوال کہ جو آپ نے پوچھا کہ پھر اب یہ انسان جب احرام پہنے گا تو یہ ہے مرد لیکن خاتون کی طرف سے کر رہا ہے, تو خاتون پر تو احرام پہننے کے موقع پر صلہ و لباس پہننے کی اجازت ہے, کوئی مانعت نہیں ہے. مرد کو بھی کیا اجازت ہے اس لیے کہ وہ خاتون کی طرف سے نائب بنا ہے؟ نہیں, اس مرد کو اپنے وظیفے پہ عمل کرنا ہے. جس طرح سے نماز کے موقع پر اس مرد کو اپنی نماز اپنی طرح سے, جیسے بلند آواز سے مغربین کی نماز پڑھتا تھا اسی طرح سے بلند آواز سے مغربین کی نماز کو پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ نائب کی طرف سے گیا ہے تو پھر یا مثلا کسی نائب کی نیابت پہ نماز پڑھ رہا ہے کسی وجہ سے تو اس صورت میں اس کی اجازت ہو جائے. نہیں, ٹھیک جیسے نماز کی صورتحال ہے وہی یہاں پہ بھی ہے. نماز میں مرد کی نیابت کوئی خاتون کر سکتی ہے, خاتون کی نماز کو کوئی مرد پڑھ سکتا ہے لیکن اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا. اسی طرح سے یہاں بھی ہے, حج کے میدان میں حج کے سارے ارکان میں مرد خاتون کا نائب بن سکتا ہے, خاتون مرد کی نائب, لیکن جو بھی نائب بنے گا وہ اپنے وظیفے کے مطابق عمل کو انجام دے گا. بہت بہت شکریہ. حج کے نائب کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ حج کے نائب کے لیے 3 شرطیں قرار دی گئی ہیں. بالغ ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے اور مؤمن ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قید کا اضافہ کیا گیا ہے کہ جس سال وہ کسی کی نیابت میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہو اسی سال اس پر حج واجب نہ ہوا ہو. البتہ نظر وغیرہ کی بنا پر نہیں, لیکن اگر حجۃ الاسلام اس پر واجب ہوا ہے تو پھر وہ کسی کا نائب نہیں بن سکتا ہے. شکریہ. اگر حج کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے حج کی قضا کرنی ہوگی؟ اگر اس انسان نے نظر کی بنا پر اس حج کو انجام دینا چاہا تھا اور انتقال کر گیا تو اس کی قضا نہیں ہے, پہلا مرحلہ. لیکن اگر یہ حج اسلام کو انجام دینے کے لیے گیا تھا اور انتقال کر گیا ہے تو پھر اس انسان کے لیے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ احرام حج کی حالت میں تھا, انتقال کر گیا, یا احرام اس نے عمرہ تمتع کو انجام دیا تھا اور اس کے دوران عمرہ تمتع کے دوران انتقال کر گیا. یہ 2 صورتیں, ان دونوں صورتوں ہی میں اس کے اب حج کو مکمل سمجھا جائے گا شریعت کے طور پہ, اس کی قضا نہیں ہے. لیکن اگر یہی انسان احرام کے بعد عمرہ انجام دینے سے پہلے یعنی میقات گیا, احرام پہنا اور عمرہ تمتع کے لیے مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا, راستے میں انتقال کر گیا, حتیٰ مکے میں داخل ہو رہا تھا انتقال کر گیا, تو پھر اس کا حج مکمل نہیں سمجھا جائے گا. لہٰذا اگر اس کے پاس رقم ہے, اس کے ورثے میں اتنی رقم ہے تو اس کے وارثوں کو یا کسی کو نائب بنا کر اس کی طرف سے حج قضا بجا لانا ہوگا. تو 3 صورتیں, یعنی اگر عمرہ تمتع کے دوران انتقال کر گیا یا اس کے بعد کے کسی مرحلے میں انتقال کر گیا تو حج مکمل سمجھا جائے گا. لیکن اگر احرام پہننے کے بعد عمرے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے, مکے میں داخل ہونے سے پہلے, تو پھر اس صورت میں اس انسان کی اس حج کو حج اسلام نہیں قرار دیا گیا, اس کی قضا واجب رہ جائے گی. بہت بہت شکریہ. چھوٹے بچے کا احرام, تلبیہ, طواف, نماز ایکسیکٹرا کیسے ہوگا جیسے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا؟ جی, ان تمام مرحلوں میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کتنا عمل وہ خود انجام دے سکتا ہے اور کتنا عمل اس کے لیے انجام دینا ممکن نہیں ہے. جہاں جہاں پر اس کے لیے ممکن ہے, مثال کے طور پر اس کے لیے اگر تلبیہ کہنا ممکن ہے تو وہ تلبیہ خود کہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تلقین کرائی جائے گی, یعنی اس سے کہلوایا جائے گا. اس کے بعد کا مرحلہ ہے خانہ کعبہ میں آ کے طواف کرنا. اگر یہ اپنے پیروں سے چل سکتا ہے تو پھر وہ طواف اپنے پیروں سے چل کے کرے گا, لیکن اگر وہ گود میں ہے تو پھر اس کی نیت بھی حتیٰ کسی دوسرے کو جو اس کو گود میں لے کر چل رہا ہے اس کی طرف سے نیت کر کے اس کا طواف کرائے گا. نماز طواف چونکہ اب ظاہر ہے کہ یہ بچہ کھڑے نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی نماز بھی کوئی دوسرا پڑھے گا اس کی نیابت میں. صحیح کے موقع کے اوپر اس کو خود صحیح کرنا ہے, یعنی یا یہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں ہو یا اپنے پیروں سے چل رہا ہو. تقصیر بھی یہی صورتحال ہے, تقصیر میں کوئی ایسی نیابت نہیں ہے, تقصیر میں اس کے بال کو چھوٹا کر کے اس کے احرام سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اب میدان عرفات میں جہاں تک اس کے قیام کی بات ہے اس کو وہاں پہ قیام کرنا ہے, اس میں نیابت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مزدلفہ میں وہ جائے گا,
چاہے وہ آغوش میں جائے چاہے اپنے پیروں سے جائے، وہاں پر کنکری تو خود انسان کے لیے اٹھانا واجب نہیں ہے، وہ خود اٹھائے اگر اس عمر میں ہے، یا نہ بھی اٹھائے اس کی طرف سے کوئی دوسرا وہاں کنکری جمع کر لے، اور اتنی دیر قیام اس کے لیے واجب ہے۔ پھر یہ میدان منا میں آئے گا، میدان منا میں ان بچے کے اوپر، ظاہر ہے کہ اب چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر جو چیزیں واجب ہیں وہ تمام واجبات میں سب سے پہلی چیز کنکری مارنا ہے۔ تو اگر اس کے لیے کنکری مارنا اپنے ہاتھوں سے ممکن ہے اور اتنی طاقت ہے کہ وہ مار سکے تو شرطوں کے ساتھ وہ کنکری مارے گا، اور اگر نہیں مار سکتا تو وہاں پہ حاضر رہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا نیابت کرتے ہوئے کنکری مارے گا۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد کا مرحلہ قربانی ہے، قربانی میں اس کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ احرام کے لیے تقصیر یا اپنے سر کے بال کو اتارنا، اگر یہ بچی نہیں ہے بچہ ہے تو اس کے سر کے بال اتارے جا سکتے ہیں، یا بالوں کو کوتاہ کر کے اس کو احرام سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی اس طرح سے وہ سارے کام کے جن کاموں کو وہ خود سے کر سکتا ہے وہ اس سے کروائے جائیں گے، اس کو سمجھایا جائے گا، اور اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں پر اس کا نائب اس کی طرف سے وہ عمل انجام دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نابالغ بچہ 10-12 سال کا، اس نے اپنے والدین کے ساتھ میں حج انجام دیا، اب جب یہ بالغ ہو گیا اور مستطیع ہو گیا اگر، تو کیا اس پہ حج واجب ہے، یا اگر مستطیع نہیں ہو جب بھی واجب ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، بلکہ اس میں ایک اضافہ بھی میں کیے دیتا ہوں کہ اگر یہ بچہ 12 سال کا نہیں بلکہ 14-14.5 سال کا ہے اور یہ حج کرنے گیا ہے تو ان تینوں صورتوں کو میں واضح کیے دیتا ہوں۔ اگر یہ بچہ اس عمر میں کہ جب بالکل کنفرم تھا کہ یہ میچور نہیں ہے، اس عمر میں یہ بچہ اگرچہ ممیز ہے، یہ حج کرنے گیا ہے تو یہ حج واجب نہیں ہوا ہے، اور اس بنا پر یہ حجۃ الاسلام سے ابھی بری الذمہ نہیں ہوا ہے۔ جب کبھی بھی مستطیع ہوگا اس کو حج اسلام انجام دینا ہے۔ اب وہ بچہ کہ جو 14-14.5 سال کا ہو چکا ہے، جس کو ابھی تک یہ پتا ہے کہ میں بالغ نہیں ہوں، حج انجام دے لینے کے بعد اس کو اگر یہ بات پتا چلے کہ میں نے جس زمانے میں حج انجام دیا تھا میں بالغ ہو چکا تھا، یہ بچہ اس کا یہی حج جو کہ مستحب بھی اس نے انجام دیا ہے، لیکن اب یہی حج اس کے لیے قابل قبول ہے اور وہ حجۃ الاسلام سے خود کو بری الذمہ سمجھے گا۔ اور اگر لڑکی ہے؟ بچی کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ بچی 9 سال کی ہو چکی تھی اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوئی ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وہاں شرط، جیسا کہ آپ ہمیشہ مسائل زندگی میں اس کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ وہ قمری ہونا چاہیے، یعنی چاند کے حساب سے 9 سال پورے ہونے چاہیے تھے۔ اس نے سورج کے حساب سے یا بقیہ دنوں کے حساب سے 9 سال کا خود کو نہیں سمجھا، حج انجام دے کے واپس آ گئی ہے، اور اب اس کو پتا چلا کہ نہیں میں تو واجب حج کے لیے لائق ہو چکی تھی، اس کا یہ حج کافی ہے اور اس کا یہی مستحبی حج واجب حج سمجھا جائے گا، حج اسلام سے یہ بری الذمہ ہو جائے گی۔ کیا بچے کو احرام پہننے والے کے لیے خود پہلے احرام پہن لینا کی شرط ہے، یا اس سے پہلے احرام بچے کو پہنا کر تلبیہ کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی شرط نہیں ہے، احرام پہنانے والا اگر خود نہیں محرم ہے تب بھی اس کو احرام پہنا سکتا ہے اور اس کی طرف سے تلبیہ کہے گا، تو اس تلبیے کی بنا پر وہ انسان محرم نہیں ہو جائے گا، چونکہ اس نے دوسرے کی طرف سے اس کو سکھانے کے لیے یا اس کی نیابت میں یہ تلبیہ کہا ہے، لہٰذا یہ تبھی محرم ہوگا جب یہ اپنا تلبیہ کہہ لے گا، لہٰذا ایسی کوئی شرط یہاں پر نہیں قرار دی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جانے پر چھوٹی بوٹل یعنی 200 ml کی جو بوٹل ہوتی ہے یا اسپرے بوٹل سے وضو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے شرائط کیا ہیں، اور کیا اس میں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح سے عام طور سے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے لیے کافی پانی ویسٹ کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم لوگ جتنا پانی وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اتنی مقدار کا پانی وضو کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا استعمال ہے، چونکہ آج کے زمانے میں رننگ واٹر ہے تو ہم لوگ زیادہ پانی یوز کر لے جاتے ہیں، ورنہ وہ وضو کا پارٹ نہیں ہے کہ اتنا ہی پانی ہو تبھی وضو ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل بہت سارے موقعوں پر آتی ہے، طواف کے دوران تو ایک سوال میں حصہ ہے، وإلا بقیہ تمام موقعوں پر میدان عرفات میں بھی مشکل آتی ہے کہ انسان اگر وضو کرنے جائے گا تو آنے جانے میں کم از کم آدھا پون گھنٹہ چلا جائے گا، کم از کم بہت سارے موقعوں پر انسان کو موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے اسی جگہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اس وضو کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو واجب مقدار میں وضو کرنے کے لیے کافی سمجھا جائے، لیکن یہاں پر 2 باتوں کا ہم کو احساس ہونا چاہیے، 2 باتوں پر توجہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ پانی جو ہم استعمال کر رہے ہیں
وہ پانی زمین پر نہ گرنے پائے. اس کی اپنی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر اگر سبھی لوگ اس طرح سے وہیں پر بیٹھے بیٹھے وضو کرنے لگ جائیں گے تو پورا ایریا گیلا ہو چکا ہوگا. تو اس زمین کو بچانے کے لیے ظاہر ہے کہ اب اگر فرش بچھا ہوا ہے اس پہ ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے ہو کہ جس میں ہمارا یہ مختصر سا وضو کا پانی گرے. مثال کے طور پہ کئی ٹیشو پیپر ہمارے سامنے رکھے ہوں کہ جس میں جذب ہو جائے, یا مثلا ایک باؤل ہمارے سامنے رکھا ہو کہ جس میں وہ پانی گرے زمین پہ نہ گرنے پائے, نیپکن ہو جس میں پانی جذب ہو جائے. جی کوئی ایسی چیز ہو. دوسری چیز ہم کو توجہ دینی ہے کہ جس موقع پر ہم واجب مقدار میں وضو کر رہے ہوں تو وہ مستحبات کہ جن مستحبات میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان مستحبات کو یہاں پر ہمیں اختیار نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یعنی ہم کو کلی جیسے کرنا ہے, پہلے ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے, کلی کرنا ہے 3 دفعہ, ناک میں پانی ڈالنا, یہ تینوں عمل مستحب ہے. ان تینوں مستحب کاموں سے خود کو بچاتے ہوئے ہم کو واجب مقدار میں وضو کرنا ہے. ہم کو چہرے پہ پانی ڈالنا ہے شرائط کے ساتھ کہ جن شرطوں کے ساتھ چہرہ پورا پانی پہنچ جائے. ہم کو اپنے داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے. ان 3 جگہوں کو ہمیں دھونا ہے. ان 3 جگہوں کے دھونے کے دوران جتنا پانی چاہیے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ پانی جب ہم اپنے چہرے پر ڈالیں تو وہ پانی اوپر سے لے کے چہرے کی ٹھڈی کے آخری سرے تک ہاتھ کے ذریعے لایا جا سکے. ہم جب رننگ واٹر سے پانی لیتے ہیں تو اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ اگر ٹھہرا رہے تب بھی وہ پانی نیچے بہنے لگتا ہے. لیکن جس موقع پر یہی پانی کم مقدار میں ہم یوز کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تھوڑا پانی ہے, وہ چہرے پر ہم نے جب ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کو ہم جب نیچے لے کے آئیں گے تو وہ پانی بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت نیچے کی طرف آئے گا. نتیجے میں ہمارا پورا چہرہ اس تھوڑے سے پانی کے ذریعے سے گیلا ہو جائے گا. یہی صورتحال داہنے ہاتھ کی بھی ہے کہ بائیں ہاتھ میں اتنا کم پانی لیں کہ جتنا کم پانی اس پورے ہاتھ کو گیلا کر سکے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہم جب ایک جگہ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو ہم کو پانی خود بخود بہ نہیں رہا ہے بلکہ ہاتھ کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ہاتھ کے بقیہ حصوں تک پہنچانا ہے. اس میں تھوڑی توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جب پانی خود بخود پہنچتا تھا تو اس میں اگر کسی جگہ پہ میرا داہنے ہاتھ پر بایاں ہاتھ نہیں بھی ہے تب بھی وہ پانی اگر وہاں سے بہ کے جا رہا ہے تو کافی تھا. لیکن یہاں پر ہمیں ایک ایک حصے ایک ایک پوائنٹ تک اپنے ہاتھ سے اس پانی کو پہنچانا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ وہ حصہ وضو کے پانی کے ذریعے سے گیلا ہو گیا ہے. یہی صورت ہمارے بائیں ہاتھ کی بھی ہے. اس میں ہمیں بڑے مختصر سے پانی کی ضرورت ہے, اور شاید اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ ایک چھوٹی سی بوٹل کے ذریعے سے 2 یا بلکہ 3 آدمی بھی وضو کر سکتے ہیں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. طریقہ کار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم لوگ عمل کے ذریعے سے طریقہ کار کو واضح کر دیں گے اس ڈیمو کے ذریعے سے, تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے تمام حجاج کرام کے لیے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جائے. ناظرین میں نے اس لیے کہا کہ یہ ضرورت بہت سارے موقعوں پہ آتی ہے. حتیٰ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان شب قدر کے اعمال میں کسی جگہ پر مجمع میں بیٹھا ہے, اس دوران اگر اس کو وضو کرنا ہے تو مشکل ہوتی ہے, یا مثلا زیارت کے لیے گیا ہے, زیارتوں کے موقع پر بھی اس کی ضرورت درپیش ہوتی ہے. لہٰذا بہت سارے موقعوں پر بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے وضو کی ضرورت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا یہ عملی طور پہ وضو کرنا بہت سے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ہم نے عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کو وضو جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پہ کرنا ہوتا ہے. اس موقع پر انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس پانی کی کہ جس پانی کے ذریعے وہ وضو کر سکے. یہ پانی کہاں سے حاصل کرے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ جو پانی پینے کے لیے اس نے خود حاصل کیا ہے, خود اپنے رقم کے ذریعے سے پیسہ دیتے ہوئے جس پانی کو لیا ہے, اس بات پہ توجہ رہے کہ یہ پانی خود اس نے حاصل کیا ہو, ورنہ وہ پانی کہ جو ان مقامات پر پینے کے لیے قرار دیا گیا ہو, ان پانی یعنی پینے کے لیے قرار دیے گئے پانی کو وہ استعمال نہیں کرے گا اپنے وضو کے لیے. لیکن جس پانی کو اس نے اپنے لیے خریدا ہے اس پانی کی اس بوٹل کو یوز کرتے ہوئے انسان اس مختصر سی بوٹل کے ذریعے سے بھی وضو کر سکتا ہے, اور اس وضو کو بھی اچھے طریقے سے انجام دیتے ہوئے اپنی عبادتوں کو وہ بجا لا سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ انسان اپنے بدن پر وہ تمام چیزیں جو رکاوٹ بن سکتی ہیں پانی کے پہنچانے میں انہیں اپنے بدن سے علیحدہ کرے گا, اور اس کے ساتھ اب یہ چیز دیکھے گا کہ
یہ وضو اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ پانی جو اس وقت بوٹل میں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ 100 ml ہے، اس کا بھی تقریباً آدھا حصہ استعمال ہوگا وضو کے لیے۔ اور جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ مستحبات، کہ جن مستحبات کو وضو سے پہلے قرار دیا گیا ہے، ہاتھ پہ پانی ڈالنا، اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا 3 دفعہ، یا ناک میں پانی ڈالنا، ان مستحبات کو چھوڑتے ہوئے اب اصل واجب کی طرف اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے ہم آئیں گے۔ اور اس پانی کے استعمال کرنے سے پہلے یہ توجہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کہ جس میں یہ پانی گرے تو اس پورے ایریا کے لیے کسی خرابی کا سبب نہ قرار پائے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے یہ باؤل ہے، یا اگر باؤل نہ بھی ہو تو وہاں پر کچھ ٹیشوز کو یا کسی ایسی چیز کو کہ جو اس پانی کو جذب کر سکے، اسے ہم لیں گے۔ یہ پانی ہمیں اپنے چلو میں لینا ہے اور اس پانی کے ذریعے سے اپنے وضو کو شروع کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پہلے ساری رکاوٹوں کو جب ہم دور کر رہے ہیں تو ہم کو اپنے چہرے کو بھی اس طرح سے قرار دینا ہے کہ اس پر پانی پہنچایا جا سکے۔ ہم یہ تھوڑا پانی چہرے پر نیت کرنے کے بعد اب یہ قرار دینے کے لیے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ نیت تو ہماری وہی ہے کہ جو عام وضو کے موقع پر ہم اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہم نے تھوڑا سا پانی اپنے چہرے پر ڈالنے کے لیے لیا، لیکن آپ اگر غور کریں یہ پانی تھوڑا سا زیادہ اس لیے ہو گیا کہ یہ بوٹل سے پانی گر رہا تھا، ورنہ یہ اتنا مختصر پانی کہ ایک ہمارے چلو میں پانی آ گیا۔ یہ پانی تھوڑا زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ یہ بوٹل سے گرا ہے۔ اب یہ پانی ہم نے چہرے پر اس آخری حصے پر رکھا کہ جس آخری حصے پر پانی رکھنے کے بعد ہمیں نیچے کی طرف لے کر آنا ہے، لیکن اس طرح سے ہمیں یہ پانی پورے حصے میں پہنچانا ہے۔ آپ یہ توجہ دیں کہ یہ پانی کسی بھی جگہ پر ایسا نہ ہو کہ نہ پہنچ پائے، ہمیں ہر جگہ اچھے سے اس پانی کو پہنچانا ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف ہی یہ پانی آنا چاہیے۔ چہرے کا کوئی حصہ ایسا نہ رہ جائے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچ پایا ہو۔ اسی طرح سے احتیاطاً یہ نیچے کا حصہ کہ جو داڑھی کا اوپری حصہ ہے وہاں بھی تھوڑا بہت پانی پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ اس ایک چلو کے ذریعے سے مختصر پانی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے چہرے کو پوری طرح سے دھو لیا ہے۔ یہ ہمارا چہرے کے دھونے کا واجب حصہ مکمل ہو گیا، اور آپ غور کریں کہ پانی بھی کتنا کم اس میں استعمال ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پانی کو اپنے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں ہاتھ تک پہنچائیں، اور اس کے دھو لینے کے بعد پھر اسی پانی کو ہم پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ تک پہنچائیں۔ یہ پانی جو ہم استعمال کریں گے اس موقع پر ہمیں ہاتھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو نارملی ہم لوگ کبھی کبھی اپنے نارمل وضو کے موقع پر کرتے ہیں۔ ہمیں ہاتھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ داہنے ہاتھ میں یہ پانی لینے کے بعد ہم بائیں ہاتھ پر یہ مختصر پانی قرار دیں، اور اس مختصر پانی کو اب یہ داہنے ہاتھ کی کوہنی پر رکھتے ہوئے اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس طرح سے ہم اس پانی کو ایک ایک حصے تک پہنچائیں گے کہ جس میں کوشش کریں گے کہ پانی اتنا ہو کہ ہمارے ہاتھ کو پوری طرح سے یہ گیلا کر لے جائے، جس میں پانی گرنے بھی نہ پائے، ویسٹ بھی نہ ہونے پائے، اور اس کم پانی کے ذریعے سے ہم ساری جگہوں تک پانی پہنچا پائیں۔ یہ جو ہم پانی اس سارے حصوں تک پہنچا رہے ہیں، اس میں بس اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ پانی اتنا کم یا مختصر نہ ہو جائے کہ پھر یہ ہاتھ تک پانی نہ پہنچ پائے اور ہاتھ خشک رہ جائے۔ لہٰذا اگر ہم کو ایسا محسوس ہو کہ پانی کچھ کم پڑا ہے تو ہم دوبارہ تھوڑا سا پانی لے کر اس حصے تک اپنے کہ جہاں جہاں کے اوپر ہمیں محسوس ہوا کہ یہ پانی نہیں پہنچ پایا ہے اس حصے تک ہم دوبارہ پہنچا کر اسے پوری طرح سے ہم گیلا کر لیں گے، تاکہ ہمارا یہ واجب حصہ گیلا ہو جائے اور ہمارا وضو صحیح قرار پائے۔ یہ داہنے ہاتھ کو دھو لینے کے بعد پھر اب ہم اس بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں گے کہ جس میں بھی ہم اسی مختصر سے پانی کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لیں گے، اور یہ پانی ہم اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے اور ساری جگہوں تک پانی کو پہنچانا ہے۔ یہ پانی ہم اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کوئی حصہ بھی خالی نہ رہ جائے اور سارا پانی ساری جگہوں تک پہنچ جائے۔ اس میں اس بات پہ خاص توجہ دینا ہے کہ کوئی حصہ درمیان کا بھی باقی نہ رہ جائے اور وہاں پر ہم پانی نہ پہنچا پائے ہوں، ورنہ ہمارا وضو نہیں ہو پائے گا۔ اور اس میں بھی اگر ہم کو پانی کی کمی محسوس ہو تو ایسے موقع پر ہم دوبارہ پانی لیتے ہوئے
اسی پہلے پانی کا حصہ اسے قرار دے کر اس وضو کو مکمل کر لیں گے۔ ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں وہ تری باقی بچی ہے کہ جس تری کے ذریعے سے ہمیں سر کا مسح بھی کرنا ہے اور جس تری کے ذریعے سے ہمیں اپنے پیر کے دونوں مسح بھی کرنے ہیں۔ یہ ہاتھ کی تری کے ذریعے سے اب ہم اپنے سر کے اوپر مسح کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اگر ہمارے سر پر وہ مانگ ہے کہ جہاں کے اوپر ہم مسح کر سکتے ہیں اس پر ہاتھ رکھ کے ہم یہ مسح مکمل کر لیں گے۔ اور اس مسح کے کر لینے کے بعد اب یہ تری ابھی ہمارے ہاتھ میں اتنی باقی بچی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیر کا مسح بھی کر لیں گے۔ یہ جو ہم نے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے چہرے کو اس پانی کے ذریعے سے دھویا، اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں اتنا مختصر پانی استعمال ہوا کہ جو واجب مقدار میں استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس باؤل میں بھی اتنا کم پانی آ کر گرا ہے کہ جو کسی جگہ کو خراب کرنے یا کسی جگہ کے لیے ضرر رساں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ پانی بھی اگر تھوڑا بہت جو گرا ہے اس کو بھی اگر کسی ایسی چیز پر رکھتے کہ جس سے یہ پانی جذب ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ کام ہم کسی بھی مجمع میں بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس ایک اسپرے باٹل ہوتی ہے وہ نارملی اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے بھی پتلی ہوتی ہے، جس میں تقریباً اس کا آدھا پانی آتا ہے۔ اس آدھے پانی کے ذریعے سے بھی ہم اپنا وضو انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے ہم نے اس کے لیے اس باٹل کے ذریعے سے استعمال کیا۔ بس اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پانی ہم اس باٹل کے ذریعے سے اسپرے باٹل کے ذریعے سے لیں گے، اتنی مقدار میں پانی ہمارے ہاتھ میں آئے کہ جو ہمارے چہرے کے لیے ضروری قرار پایا ہے اتنا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اب ہم نے یہ اسپرے اپنے ہاتھ پہ لیا ہے، یہ پانی 2-3 دفعہ اگر اس پہ کر لیا جائے تو ہمارے ہاتھ میں اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے چہرے کو دھو سکتے ہیں۔ یہ پانی اب اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے اس باٹل سے پانی لیا تھا اور وضو کیا تھا، اب اس پانی کو بھی اپنے چہرے کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہم وضو کر لیں گے۔ اگر آپ غور کریں وہ پانی جو اس میں استعمال ہوا تھا تقریباً اتنا ہی پانی اس میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے چہرے کے وضو کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری تھا سمجھنا کہ بہت سارے موقعوں پر ہمارے لیے اس وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وضو کے ذریعے سے اب ہم وہ ساری عبادتیں کہ جن عبادتوں میں طہارت کی شرط ہے اور جن عبادتوں سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے، ان ساری عبادتوں کو اس مختصر سے پانی کے استعمال کے ذریعے سے حاصل کیے گئے وضو کے ذریعے ان ساری عبادتوں کو ہم بجا لا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین کرام، چینل ون کی یہ مختصر سے صحیح یہ کوشش کہ ہم مناسک حج آپ تمام تک پہنچا سکیں، اور جہاں تک کہ امکان تھا ہمارے علماء کرام کا، خاص طور سے حجت الاسلام کا، اور میں پھر نام لے رہا ہوں جناب عرفان کریم صاحب کا، کہ جنہوں نے یہ مرتب کیا پروگرام، ہم نے جہاں تک ذہن گیا تمام سوالات ہم نے اکٹھا کر لیے، جوابات دیے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر میں کہوں گا کہ آپ دعا کیجئے مراجع کرام کے لیے، تمام علماء حق کے لیے، تمام مومن و مومنات کے لیے، چینل وین کے تمام اراکین کے لیے، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کا ظہور ہو اور ہم سب ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔